بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا يا آمين يا رب العالمين. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم چوتھے سال میں قدم رکھ رہے ہیں. ابتدائی 3 سالوں کا ہم نے مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سورت علق سے لے کر تقریباً 24 سورے نازل فرمائے. اور ان سوروں کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کفار و مشرکین مکہ سے کسی قسم کی مٹ بھیڑ، زبانی لڑائی یا ہاتھا پائی کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے عقائد کی بات کی. توحید، خدا ایک ہے، ہر اعتبار سے اسے ایک ہی مانو، سب سے عظیم، دنیا کی ہستی، سب سے طاقتور. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اور یہ دنیا کا نظام اس لیے ہے کہ ایک خاص دن پر تمام انسانوں اور جنوں کا، 2 مخلوق کا امتحان ہوگا. انعام میں جنت ملے گی یا سزا میں دوزخ ملے گی. یہ 3 عقائد پر بات ہے. اور بعض عمومی معاشرے کی، سوسائٹی کی جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، کوئی سزا نہیں دی گئی، جنرل باتیں. پھر تیسرے سال کے آخر میں جب کافی سورے 22-21 سورے نازل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آدھی رات، پون رات، کم زیادہ کھڑے رہ کر اللہ سے تعلق جوڑیے اور کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک بار پڑھ لینے سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب قرآن پڑھ لیں تو اس کی اتباع میں لگ جائیے. جو چیز جتنی جب سمجھ میں آ جائے فوری پیروی کرنا شروع کر دیں. یہ صفت جس دن ہم میں پیدا ہو گئی ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے. صحابہ کرام کی خوبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے. ان کا موٹو یہ تھا سمعنا وَأَطَعْنَا. ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اگر اس پر عمل ہمارا شروع ہو گیا، جتنی بات سمجھ میں آ گئی، جو سمجھ میں نہیں آئی اس پر آہستہ آہستہ اس کو سمجھا. پھر اللہ فرما رہا ہے جب اس کی آپ پیروی کریں گے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس قرآن کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہے. آج کا مسلمان بھی اللہ سے دعا کرے تیرے مقدس کلام کو جو تیرے آخری نبی پر تو نے نازل کیا ہے، میری زندگی کا اس میں راستہ تو نے مجھے بتایا ہے، لیکن اس کا ترجمہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں عربی زبان سے ناواقف ہوں. میری عربی زبان مادری نہیں، مادری زبان. لہٰذا کسی بندے نے ترجمہ کیا ہے، بندہ بشر ہے، کوتاہی، غلطی، کمی، کمزوری ہو سکتی ہے. اس میں جو خیر ہے وہ میرے سینے میں اتار دے، جو غیر ضروری باتیں اللہ میرے ذہن سے محو کر. اب اگر اس اعتبار سے مطالعہ ہو تو اللہ سے توقع رکھی جا سکتی کہ اللہ میں ہدایت دے گا. اللہ سے یہ بدگمانی خدا کے لیے ہم نہ رکھیں کہ قرآن اور ترجمہ پڑھ کر بھی ہم بہک جائیں گے، ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے. ایسا نہیں. تو ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاموش تبلیغ ہوئی، ایک دوست دوسرے دوست تک، ایک ملنے والا دوسرے ملنے والا تک بات پہنچا رہا ہے، تو الحمدللہ تقریباً 120 سے لے کر 130 عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان ایمان لائے. بوڑھے تو کم ہیں، بلکہ سب سے بڑی جو عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ 40 سال کے ہیں. حضرت صدیق آپ سے 2.5 سال چھوٹے ہیں. ان 130 میں سے بڑی مشکل سے 10-15 ایسے ہوں گے جو غریب ہیں، کنیز اور غلام ہیں. عمومی طور پر ہمارے سامنے یہ پکچر، تصویر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام کو قبول کیا تو ہر دور میں غریبوں نے، ہاں دوسرے نبیوں کے زمانے میں تو غریبوں نے، مسکینوں نے قبول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی 3 سالوں میں ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد تھی، وہ نوجوانوں کی اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوانوں کی تھی. اور نوجوان کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہ جس کام کا عزم اور ارادہ کر رہے ہیں تو پھر اس کام کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس طرح سے ضعیفوں کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے، نہیں، ان کا تجربہ، ان کا علم، اس سے بہت کچھ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے مشورے شامل حال رہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی بہت ساری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ان 3 سالوں میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 130 کے قریب اسلام میں داخل ہوگی، 10-15 کنیز و غلام تھے، بقایا تقریباً لوگ اچھے گھرانوں کے شامل تھے۔ اب 3 سالوں کے اندر ایک مخصوص مقدار میں قرآن نازل ہو گیا، ایک صحابہ کرام کا جتھا گروپ تیار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب دین کی تبلیغ کے لیے طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ طریقہ اس لیے جان رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہماری اپنی اولین کوشش یہ ہو کہ جو باتیں مجھے سیرت نبی سے، قرآن مجید سے، احادیث مقدسہ سے معلوم ہو جائیں، میں اولین فرصت پہ اس پہ عمل کروں، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹھیک اسی وقت میں اپنے گھر والوں تک بات پہنچاؤں جیسا قرآن کا حکم ہے، ٹھیک اسی وقت اپنے کاروبار کی جگہ پر غیر مسلموں تک، اور اگر ہو سکے، میرا جاب ایسا ہے کہ میں فریکوینٹلی باہر ٹریول کرتا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے تبلیغ کا حق ادا ہونی چاہیے۔ تبلیغ کے لیے اپارچونیٹیز ملے گی نہیں، موقع ملے گی نہیں، موقع نکالنے پڑیں گے، اور اگر نیت اور ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے گا۔ اب دل میں ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی تیاری بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ وہ موقع ملتا تو میں تبلیغ کرتا، تو موقع ملتا نہیں، موقع آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو بات میں سے بات نکالنی پڑے گی۔ لغو قسم کی باتیں تو ہم دنیا بھر کی سفر کے دوران کر لیتے ہیں، لوگوں سے دوست بنا لیتے ہیں، لیکن ان باتوں میں بات نکال کر، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ حضور لغو قسم کی باتیں تو دنیا بھر کی ہم کرتے رہے گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اس کی جو اللہ کے راستے کی طرف بولا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اب تبلیغ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گا، یہ دیکھیے۔ پہلا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اب بات کھل کے آنی ہے۔ اب ان آیات کا مختصر ضمن، اس کا لگ بھگ ترجمہ یہ ہے، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے۔ ایک حکم ہوا آیا تھا، یا ایھا المزمل، ابھی تک تو آپ رات کو اطمینان سے 9-10 بجے سو جاتے تھے، اس لیے کہ ہر ذہین انسان، ہر ذہین قوم، اس کا یہی موٹو رہتا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اول وقت سو جاؤ، اول وقت اٹھو۔ دیر میں سو گئے تو ظاہر ہے نیند مکمل نہیں ہوگی تو دیری میں اٹھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ انگریزوں کا ہے، چونکہ انگریزوں نے ہماری بہت ساری چیزوں کو چرا کر اپنی زبان میں پیش کیا، تو ہم اس احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں کہ یہ سب ان کی طرف سے ہے۔ نہیں، اگر تمہیں کوئی دینی کام، کوئی ضروری کام لاحق نہ ہو تو اولی فرصت میں سو جاؤ، اور دن میں بھی سو۔ ابھی حال میں ایک سرکولر گھوم رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی دن بھر کام کرتے رہنا چاہیے اور شام میں جلدی سو جانا چاہیے۔ پھر میں نے بڑے دنوں کے بعد میں اس صاحب کو میں نے جواب دیا، نہیں، سیرت میں تو میں نے کچھ اور پڑھا ہے کہ سیرت میں عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوپہر میں کھانے کے بعد قیل اللہ کرتے ہیں۔ آج بھی عربوں میں یہ طریقہ ہے، 1 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان کی بڑے سٹیز میں آج کل یہ شروع ہو چکا ہے۔ بنگلور میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حیدرآباد میں تو ایسا نہیں ہے۔ بنگلور میں دیکھا 1 to 4 shops are closed, market is closed totally۔ اب اس کے بعد بیٹھیے، غیر مسلم یہ کر رہا ہے، غیر مسلم تہجد کا تصور نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم تہجد کیا ہوتی ہے، لیکن مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس قیل اللہ کے ذریعے تہجد کو اٹھنے میں مدد ملے گی تمہیں۔ یہ دوپہر کا جو آرام ملتا ہے، اس کی وجہ سے عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ تو پھر اٹھنے میں سہولت ہوگی تمہیں تہجد کی۔ اور تہجد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض کر دی تھی، امتیوں کے لیے آپ نے فرمایا تم لوگ تہجد کو اپنے لیے لازم قرار پکڑو، یہ حکم ہے۔ بہرحال تب یہ تو وہ راتوں کو جلدی سو رہے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، اب نے قرآن ذرا اتر چکا ہے، اب ذرا قرآن سے دل لگائیے، اور پھر اس کی غرض و غائب بھی بتائی کہ رات کا اٹھنا نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، ورنہ دیکھیے ایک ہے سواری، ایک ہے سوار۔ سوار اگر مضبوط ہو تو سواری کنٹرول میں رہتی ہے، سوار کمزور ہو تو پھر سواری جہاں جی جائے لے کے چلی جائے گی۔
اب گھوڑ سواری کو لے لیجیے، سوار اچھا ہے تو گھوڑا اس کی مرضی کے مطابق جہاں وہ چاہے گا لے کے جائے گا، اور سوار اناڑی ہے تو پھر گھوڑا اپنی مرضی سے جہاں لے کے بھاگے گا، بلکہ پچھاڑی مار کر گرا بھی دے گا۔ یہی حال آج کی گاڑیوں کا بھی ہے، صحیح ڈرائیونگ سے واقف نہیں ہو تو پھر ہم ایکسیڈنٹ کر بیٹھے۔ نفس کا معاملہ ہمارا معاملہ سوار اور سواری کا ہے، یا تو ہم کو نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا، یا پھر نفس ہم کو اپنے کنٹرول میں کر کے چلے گا۔ پھر ہم اس کی باتوں پر، نفس کا پہلا مطالبہ تم آرام زیادہ کرو، دوسرے کام کریں، تم اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، دوسرے کہیں بھی رہے تمہیں کیا لے آئے، دوسروں کے یار تم ساری دنیا کے خدائی فوجدار تم ہی ہو، تم اپنا دیکھو بھائی۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، وہاں پہ رہے نا، تو پھر تم اپنی فکر پہلے کرو۔ تو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے، صحابہ کرام کو کنٹرول کروائیے۔ اب دوسرے موقع پھر وہی بہت پیار کا انداز ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے رہ جائیے، خبردار کیجیے۔ وہ کھڑے رہنا خدا کے سامنے تھا، یہ کھڑے رہنا بندوں کے سامنے، وہ راتوں کو اٹھ کے خدا کے سامنے کھڑے رہنا تھا، اور یہ کھڑے رہ کر بندوں تک اس خدا کے پیغام کو جو پڑھا اور سمجھا ہے اسے پہنچانا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جنرل سوال، اللہ بڑا ہے نہیں ہے؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بات مانی جائے۔ اللہ کا حکم ہے اس دنیا سے شراب ختم ہو جائے، ختم ہو گئی، جوا ختم ہو جائے، ختم ہو گئی، سود ختم ہو جائے، ہو گیا، بدکاری ختم ہو جائے، ہو گئی، بلکہ اب تو بڑی سستی اور آسان ہو گئی۔ پہلے بدکاری کے لیے خاص محلوں کو جانا پڑتا تھا، اب آج کل 5 اسٹار ہوٹلوں کے نام پر سارے بڑی بڑی ہوٹلیں اب عیاشی فحاشی کے اڈے بن چکی ہیں۔ پہلے آدمی وہ کام کرنے ڈرتا تھا اس ایریا میں جانے کے لیے، اب تو میٹنگ کے نام پر اچھے اچھے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کہاں چلے؟ اب تو شیطان نے جو چکر چلایا ہے شیطان کی دنیا میں مانی جا رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں لوگوں نے بت لا کر بٹھائے رکھے ہیں، خدا سے مانگنے کی بجائے بتوں سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ بڑا کدھر ہے؟ ہمارے اپنے زبانوں کے اعتبار سے تو بڑا ہے۔ ہندوستانیوں نے سکھائی ہے اعضاء میں جو پکارتے ہیں اللہ اکبر اکبر، اکبر تو ہمارے بادشاہ کا نام ہے، تو یہ اکبر بڑا ہے، تو ذل الہی، ذل سبحانی، ذل الہی اللہ کا سایہ ہے زمین پر یہ بندہ۔ پوری وہ ہندیوں کی تھیوکریسی، پورا ان کا آئیڈیالوجی مسلمانوں کے اندر ہے، وہ کھڑے رہنا، وہ اطاعت سے سر جھکانا، وہ بینڈ ہونا، تمام تعظیمات وہی ہمارے پاس بھی آ گئی۔ کائنات کا خالق و مالک اس زمین پر شیطان نے لوگوں کو وسوسے ڈال کر اسے دور کر دیا ہے، اب وہ بڑا نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بڑا کیجیے، ربک فکبر، آپ کے رب کو بڑا کیجیے، وثیابک فطہر، پاکی اختیار کیجیے۔ یہ دین بڑا پاک صاف ہے، جسم پاک ہوگا تو اس پر ہی پاک کپڑے اچھے دکھیں گے۔ آپ 15 دن سے نہائے نہیں، نئے کپڑے پہن لیے، بیٹھ نہیں سکتے کسی کے بازو، پسینے کی بو سے انہیں بازو ہوگا، ناک پکڑ لے کے اڑ جاتا ہوں۔ بڑے شاندار کپڑے پہنے ہیں، بہترین خوشبو بھی لگائی ہے، لیکن 2-3 مہینوں سے غیر ضروری جسم کے بعد نہیں نکالے، بغلوں سے ایسی خطرناک بو آ رہی ہے کہ کوئی بیٹھنے تیار نہیں ہے۔ اتنی خطر آج کل ہمارے بچپن میں کم از کم اسکول کا ڈرل پیریڈ ہوتا تھا ہفتے میں ایک بار، تو پہلا کام ڈرل کی لائن میں کھڑے رہ گئے، ڈرل ماسٹر آ کے چیک کرے، بتاؤ رے جوتے اتارو، جوتے اتارو، ہاتھوں کے پیروں کے ناخن بتاؤ۔ اس زمانے میں پاکی کا معیار تھا کہ بچے کے ہاتھ اور پیر، میں 10 سال ہاسپٹل لائن میں رہا، اور چونکہ میرا جب ایڈمنسٹریشن کا ہے تو پاسپورٹس میرے پاس، ٹکٹس میرے پاس، لیو اپلیکیشن، نرسیں بھی آ رہے، ڈاکٹر بھی آ رہے، لیڈی ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے ناخنوں کو پال پال کر آ رہا ہے، پھر اس میں شوق بھی رہتا آ کے شیک ہینڈ بھی کرنا، ان کو دیکھ کر میں ڈر جاتا، ڈرنے کا مظاہرہ کرتا تھا، کیوں کیا ہائیجینک، تم آپریشن تھیٹر میں مریضوں کو تم لوگ ہینڈل کرتے ہو، کسی کو لگ گیا
مجھے لگ گیا تو مجھے تو 14 انجیکشن برداشت کرنے پڑیں گے. اب ذرا پریشان ہو جاتے. 14 کیوں؟ اب وہ تو 14 کا ایک زمانے میں مشہور تھا, کون کاٹا تو 14 انجیکشن لگتے. سمجھنے کی بات ہے نا, ان کو ذرا دیر ٹیوب لائٹ دیر میں سمجھ میں آتا, بلب رہا تو جلدی سمجھ میں آتا, بلب کی روشنی جلدی آتی ہے, ٹیوب لائٹ آؤں نہیں آؤں آئیں تو ٹیوب لائٹ ذرا دیر میں آتی ہے. تو پہلے فوری بولتے نہیں تمہارے ناخن لگا تو مجھے 14 انجیکشن ہے, تو پہلے سمجھ آتا ہے 14 کیوں, تم خود سوچو. اب ایک دم ٹیکنالوجی پوری آ جاتی ہے, 14 تو کتے کو کاٹنے تھے دینے پڑتے ہیں. اب صفائی کا معیار ہی ختم ہو چکا ہے. اچھے دینداروں کو دن رات مسجد میں ہم دیکھتے ہیں, اتنی بڑی اتنی بڑی داڑھی ہے, آدھے انچ کے ناخن پیر کے نکلے. خواتین کا وہی حال ہے, مردوں کا وہی حال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ, جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ یہاں ایک رسول اٹھا, 4 کام کرے ہو, یتلو علیہم آیاتک, وہ رسول تیری آیات پڑھ کے سنا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, علم اور حکمت کی کتاب باتیں سکھائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاکی دے. اللہ نے 3-4 مقامات پر اسی آیت کو دہرایا. ابراہیم علیہ السلام کی سیکھ میں اس کو بدل دیا. نہیں, طریقہ یہ ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, وہ میرا نبی آیات پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اس کے بعد باقی کی بات, جب تم پاک ہو جاؤ جسمانی اعتبار سے, کپڑوں کے اعتبار سے, قلبی دماغی اعتبار سے, فکر سوچ کے اعتبار سے, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تب کہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھ میں ہیں, ورنہ نہیں آ سکتا. پاکی اختیار کرو. وَالرُّجَّ فَاهْجُرْ, گندگی سے, ہر گندے کاموں سے, گندے خیالات سے, گندی جگہوں سے, گندی محفلوں سے, گندے لوگوں سے دور رہو. گندے لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کپڑے غلیظ پہن کر آیا ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, لیکن بہترین لباس میں آیا ہے. یار کیا ہے, آج موڈ ہے, آج ہو جائے, بازی ہو جائے, آج رمی کی محفل جمع ہے, گندگی لے کر آیا ہے. فلم دیکھنے چلیں گے, گندگی لے کر آیا ہے. جو فحش و منکر اور برائیوں کی طرف بلا رہا ہے وہ شخص پاک نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں سے, گندگیوں سے دور. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو یہ نہیں کہ میں بیر ڈالوں اللہ نکالوں گا اسے. ان کی شادی میں ہم 11 سال ہمیں دیے تھے, انہوں پنڈا کے 11 کیسے دیتے ہیں, ان کا کام 15 دینا, تو میں جتنا دے رہا ہوں اس سے زیادہ دینا میرے کو. یہ دین کے کام میں لالچ نہیں ہے, حاصل کرنے کی آرزو تمنا نہیں ہے, بلکہ دین کا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکر, ہم کو نہ شکریہ چاہیے, نہ کسی قسم کا تھینکس چاہیے, نہ کوئی انعام چاہیے ہم کو, معاوضہ کچھ نہیں چاہیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور یہ کام ایسا ہے جس میں صبر کے بغیر کام گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. ہر موقع پر آپ کو صبر کرنا پڑے. صبر کا مطلب اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہر حالت میں. اللہ اچانک کروڑ پتی بنایا, اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں, صبح اٹھوں گا, بڑے سپر مارکیٹ میں جاؤں گا, شاندار کپڑے, بہترین گاڑی, ریئل اسٹیٹ کو فون کر کے شاندار بنگلے کا, یہی سوچ سکتا ہے نا بندہ, اس سے بڑھ کے کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں کرے گا کہ روز 2 روٹی کھاتا, بیکری کو آرڈر دے دیا آج 50 روٹی کھاؤں گا, وہ کیسے نہیں کھا سکتا. 100 گز کا کپڑے کا پینٹ شرٹ بنا کے پہنوں گا, نہیں پہن سکتا, وہ تک لگے گا. لپیٹ لے سکتا ہے, پہن نہیں سکتا, اس کو پہننا نہیں کہتا. 100 بیڈ روم والا ویلا محل اپنے لیے بک کرا لے, سوئے گا ایک ہی کمرے میں, وہ بھی 6 فٹ کی چارپائی پر, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو پھر اپنے آپ کو مال مل جائے, اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو, اور اللہ امتحانات میں ڈال دے تو بھی کنٹرول میں رکھو. چلیے ماں تھا, متا تھی, چھوٹ گیا. ایک بزرگ بہت بڑے تاجر بھی تھے, دین کی باتیں لوگوں کو بتا رہے, خطبہ دے رہے ہیں, لوگ جمع ہوئے. خاص ان کا اسسٹنٹ آیا, آ کر آہستہ سے کان میں ایک بات کہی. تقریر کرتے کرتے 1 سیکنڈ کے لیے رکے, پھر تقریر شروع کر دی. ان کے چہرے کے ایکسپریشن بدلنے کے, جو ٹاپک کنٹینیو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. پھر 15-20 منٹ ہوئے, پھر وہ نوکر پھر داخل ہوا, پھر آیا قریب,
آ کر آہستہ سے کچھ کان میں کہا، وہ رکے، سن لی اس کی بات. پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدلے نہیں، کوئی ایکسپریشن نہ بدلے، کنٹینیو کر. تقریر ہو گئی، درس مکمل ہو گیا. اب شاگردوں نے پوچھا کیا خبر، ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے درس روک کر نوکر کی بات سنی؟ پہلی مرتبہ نوکر نے آ کر مجھے کہا کہ ہمارا جہاز جو سامان لے کر دوسرے ملک کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، جس میں لاکھوں کا مال تھا، وہ ڈوب گیا. تو میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل کی دھڑکن پہ غور کیا تو کوئی مجھے فرق نہیں ہے، تو میں نے اپنا درس، اپنا لیکچر جاری رکھا. دوسری مرتبہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ نہیں، وہ جو انفارمیشن تھی وہ غلط تھی، وہ ہمارا جہاز نہیں تھا، دوسرے کا تھا. ہمارا جہاز تو نفع کما کر ساحل پہ ہمارے لوٹ کر آ گیا ہے، واپس آ گیا ہے. پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، دھڑکن کا کیا حال ہے، تو وہی اپنے نارمل رفتار سے ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے. میں نے درس کنٹینیو کیا. اصل ہوتا کیا، نقصان کا حال سن کر قلب مبارک ویری سیڈ ہو جاتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، غم سے بیٹھ جاتا ہے. وہ دل اٹھتا بیٹھتا کیسا ہے، نہیں معلوم، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے. بولتے ہیں نا محاورہ ہمارا اردو کا ہے نا، دل غم سے بیٹھ گیا، دل خوشی سے بلیاں اچھلنے لگا، دل خوشی سے باغ ہو گیا، گارڈن ہو گیا. کیسا ہو گیا یہ، کیسا ہو گیا؟ انسان کو جب خوشیاں ملتی تو ہو جاتی، خوشی ہوتی ہے. کسی چیز کے کھونے کا، نقصان کا صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر اپنا یقین کامل رکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچا تو بھی اللہ کی طرف سے، یہ نقصان ہوا تو بھی اللہ کی طرف سے. اور یہ مال میں کون سا آتے اپنی ماں کے پیٹ سے یہ تھیلا خزانہ لے کر آیا تھا، مجھے تو ملا ہے، مجھے تو ملا ہے. فرض کر لیجیے کہ کسی کا باپ کروڑپتی تھا، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بچہ کروڑپتی ہے. اس کروڑپتی دولت کا، اس روپے کا، پیسے کا کیا کرے گا وہ بچہ، کیا کرے گا وہ بچے کا، کسی کام کا ہے؟ اس کو تو وقت مقررہ پر 2-3 ٹائم دودھ پینے کے لیے دودھ چاہیے، نہ اس کو بہت بڑے کپڑے چاہیے بڑی تعداد میں، نہ محل چاہیے رہنے کے لیے. اس کو ماں کی گود میں نیند آ جائے گی، بیٹھ دو نہ دو اس کو، انہیں پلو ڈھانک لے گی تو اس کے لیے سردی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس کو سویٹر کوٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بتائیے وہ بچہ جو آیا ہے اس کو کوئی دے کر گیا ہے، وہ خود سے آتے ماں کے پیٹ سے دولت لے کر نہیں آیا. تو جب یہ کسی کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے حکم سے چلی جائے، نقصان پہنچ جائے، اس میں فائدہ ہو جائے، تو پھر ہم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ اپنے آپ کو تھام کے رکھنا، یہ صبر ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ صبر کر، لیکن تبلیغ کا طریقہ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حالانکہ یہ آیت مدینہ منورہ میں سورہ تحریم میں نازل ہوئی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ احکامات جو نازل ہوں جس جگہ پر جس سورہ میں ملانے ہوں اسی وقت نازل ہوئے، کبھی بھی نازل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو حدیث فرمائی ہے، اے صفیہ میری پھوپھی، رسول اللہ کی ماں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور پھوپھی ماں کے برابر ہے. اے عباس میرے چچا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ یتیم پیدا ہوئے، علم یزید کا یتیمن فآبا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور چچا بمنزل باپ ہے، باپ کے برابر ہے. اے صفیہ میری پھوپھی، اے عباس میرے چچا، اے فاطمہ بنت محمد میرے جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس دنیا میں تمہیں مجھ سے جو چاہیے مانگ لو، اگر ہو سکے تو دے دو، لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. آخرت میں جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے. یہ حدیث ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہمارے مولوی حضرات بھول جاتے ہیں. ہم کو پٹی کیا پڑھاتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو جنت میں جائے گا. کب جائے گا؟ ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ میدان حشر سے اللہ کے سامنے حساب کتاب ہو، لائٹ حساب کتاب لے کر اللہ فرمائے جنت میں چلے جا. ایک یہ ہے کہ نہیں ذرا اس کو ڈیٹین کر کے رکھو عدالت کے اندر، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، وہ اس دن کی سختی اور تنگی بڑی مشکل ہے برداشت کرنا. تیسرا یہ ہے کہ نہ صرف ڈیٹین کر کے رکھو، اس سے تھوڑی دیر کا ذرا دوزخ کا مزہ بھی چکھاؤ، اس کے بعد میں جنت میں ڈالو. اب یہ وایا جانا کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. وایا جانا کدھر کس ڈائریکٹلی میدان حشر سے جنت میں جانا ہم سب چاہتے ہیں،
या वाया जाना चाहते हैं? जी कोई भी नहीं बोल रहा। डायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वाया तो टाइम लगेगा। ये वाया का चक्कर चूंकि आजकल हम लोगों को मालूम है ना, एक फ्लाइट ये है कि मसरत एयरपोर्ट से अपने होम टाउन तक है, दूसरी वाया दुबई, वाया दोहा, बहरीन, बॉम्बे, इधर इधर से जाती है। अब उसमें जो तकलीफें होती हैं, जो डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, उससे अंदाजा लगाइए। इसलिए कि जैसी छुट्टी मंजूर हुई, हमारे दिल की तमन्ना होती है कि हम फौरी अपनों से मिल जाएं। बल्कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में भी कैफियत क्या रहती है कि सवारी ऐसी हो कि पर लगे हुए हों और सेकंड में हम घर पहुंच जाएं, फौरी घर वालों से मिलने। तो वहां भी क़यामत के दिन भी ये हाल हुआ कि अल्लाह का इज़्न हो और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब अगर उससे कह दिया जाए नहीं, खड़ा करके रखोगे उसको दीवार के ऊपर, ये दीवार की बिल्ली दुनिया में भी था, कुछ नेकी के काम करता था, कुछ बुरे करता था, इसलिए इसको जन्नत और दोज़ख के बीच में दीवार के ऊपर अस्हाबुल आराफ बना के खड़ा करके रखो। इधर देखा तो इसके मुंह में लाल पानियां, ओहो क्या हो रहे हैं, क्या खाने पीने का सामान है, मेरे वो दोस्त जिनको मुल्ला मौली बोल के सताता था, तंग करता था, और कैसी ऐश में, इधर देख अरे क्या खतरनाक माहौल है, इधर तो सब आग में जल रहे हैं, खतरनाक फरिश्ते कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहे, इन दोनों के बीच में रहो। इधर भी और बंदे को चैन नहीं है, वहां खड़े रहने वाला भी कभी कभी आंखें खोल कर इधर, थोड़ी आंख से कनखियों से इधर देखेगा, कनखियों से इधर देखेगा, देखने के तो इम्पैक्ट होगा पर अच्छी चीज का असर होगा, बुरी चीज का असर होगा। अल्लाह का भी यही मामला हो। तो पहला जो टारगेट और गोल दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहले अपने घर वालों। अब यहाँ पर बात शुरू होती, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब समझ में आएगी, तबलीग घर से शुरू कि पहले अपने घर वालों को बचाओ, इसलिए कि उनका मेरा खून का रिश्ता है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे, सबसे पहले ये लोग हैं। खून का जो रिश्ता है, खून के रिश्ते की बात करो, अभी दूसरे रिश्तों की बात नहीं, खून के रिश्तों की बात हो रही। खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। चलिए ये चंद दिन हो गए आप घर वालों पे तबलीग कर रहे हैं, लगता है कि आपकी तमाम बेटियां, चारों बेटियां ईमान ला, जिसमें से 3 बालिग हैं, एक छोटी है हजरत फातिमा, ईमान ला चुकी है, एक बेटे का पहले इंतकाल हो चुका है, एक छोटे अभी बेटे शायद पैदा नहीं हुए या 2-3 साल के अंदर पैदा हुए, तो बड़े छोटे कम उम्र है, चीरखार है। आपके रिश्तेदारों में से अभी सिर्फ हजरत अली ईमान लाए, चचाओं में से इन 3 सालों में कोई ईमान नहीं लाया, फूफियों में से कोई ईमान नहीं लाए, रिश्तेदारों में से कोई ईमान नहीं लाया। अभी भी देखी है आपकी इस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक़तुल कुबरा, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करने वाली है पहली खातून है। हमारे नबी की रिसालत की तस्दीक खातून ने पहले की है, सिद्दीक दूसरे नंबर पर है मर्दों के अंदर। ये पहला मरहला गुजर गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा स्टेप, अल्लाह का दूसरा हुक्म है, वंज़र अशीरतकल अक़रबीन, ये सूरह शुरा के अंदर आए थे, शुअरा शायर। अब अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, जो तकरीबन 10-12 साल के हो चुके थे। अब फरमाया कि दावत का इंतजाम करो, बनु हाशिम की दावत का इंतजाम, मेरे कबीले की। अब इसमें चचा, मामू, जाहिर है ननियाल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ है नहीं, ननियाल मदीने का है। जो दरियाल के रिश्तेदार है, बाप के रिश्तेदार वही हैं, चचा फूफियाँ वगैरह हैं, इन सबको बुलाओ, खाने का बंदोबस्त हो गया। तो इस्लाम के लिए पहली दावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की, खाना खिलाने की, इस्लाम के अंदर की। हमारे घर में भी बहुत सारी दावतें होती हैं, बच्चों की सालगिरह, खुद हमारी सालगिरह हुई, बिस्मिल्लाह, 4 साल 4 महीने 4 दिन 4 घंटे जब हो जाए तो बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाना हो। 3 साल से बकवा कर रहा उन्हें क्या करना, उसको क्या करना, गाने सिखाना, उसको ABCD सिखाना, अलिफ बे से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाना, सीख चुका उन्हें। बच्चा जिस दिन बोलना सीखा मुसलमान के घर में उसी दिन करना, लेकिन हम रस्म बना दी है, पंडितों ने एक रस्म मुसलमानों को सिखा दी। इतने बड़े लड्डुओं पर हैदराबाद में ऐसा 2 लड्डू इतने बड़े 5-5 किलो के, वो छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है, उस दिन ही उसको बीमारी रहती है, इतना रोता, कितना समझाओ नहीं समझता, चीख कर रोता, कपड़े नहीं पहनता, लेके आके बिठाने। आम दिनों में हंस के मुस्कुरा के कलमा पढ़ लेगा, सूरा पढ़ लेगा, सो पढ़ेगा, उस दिन पढ़ो नहीं पढ़ो।
اب اماں بابا کوئی گود میں لے کے بیٹھتے، اب مولوی صاحب پڑھا رہے، پڑھ بیٹا، اقرا نہیں پڑھتا، انہیں رو اور اقرا، بڑی 15-20 منٹ کی محنت کے بعد نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان، بولتے مولوی صاحب کا ہاتھ لڈو پہ جاتا، ما لم یعلم، لڈو توڑ کے بچے کے منہ میں ٹھوس دیتے، لڈو کھا لم، یہ بولتے مولوی صاحب، یہ بھی بولتے ما لم یعلم لڈو کھا لم۔ اب بچہ جب دین کو لڈو کھالم کی طرح کھا لے گا، لڈو کھالم کی طرح کھا لے گا تو اس کو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بولو، ہم نے ان رسموں کو اس انداز میں بنا دیا، اللہ کے دین کو ہم نے مذاق بنا لیا، اور ہم سمجھ رہے کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہماری رسمیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر کی جا رہی ہیں۔ ہمارے مولوی نے ہمارے ہی بچے کو لڈو کھالم کہہ کر لڈو کھلا دیا، اس کا دن ختم وہیں پر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی ہے، آپ تعجب کریں گے میرے 20-22 سال کے تجربے میں، حیدرآباد میں ایک خاتون نے اپنے گھر پر پروگرام رکھایا، تقریباً رمضان کا مہینہ میں آیا تھا، روز صبح میں جب یہ سیرت کی یہ بات ان کے پاس پہنچی، اچھے گھر کی تھی، شوہر، بچے، اچھی آمدنیاں تھیں، ان پر اس بات نے اتنا اثر کیا کہ اس بار انہوں نے رمضان کے دوسرے دن، یا بقرعید کی تھی، بقرعید کے دوسرے دن انہوں نے اپنے گھر میں جو قربانیاں کی، پورے خاندان والوں کو بلایا، درس کا پروگرام رکھا، صرف سیرت کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، اس کا جذبہ تھا اس خاتون کہ میرے نبی نے جب ایسا کیا ہے تو پھر میرا ضروری ہے کہ میرے گھر میں بھی دعوتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، شادی پر ہوتی ہیں، اور دوسری دنیا بھر کی تقاریب، ہمارے پروموشن ہو جائے تقریب، ہمارے گھر ولادت ہو جائے تقریب ہوتی ہے، دنیا بھر کی تقریبیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، دین کی خاطر بھی کوئی تقریب آج تک ہوئی ہے ہمارا؟ ہم نے اپنے خاندان والوں کو، خاص لوگوں کو دین کی بات سننے کے لیے بلایا ہے، کھانے پر مدعو کیا ہے، بلایا ہے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ چلیے، اس سے پہلے کتنی مرتبہ آپ لوگ پڑھ اور سن چکے ہیں یہ سیرت کی بات، واقعی ہمارے مولویوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو کھانے پینے کے شوقین ہیں نا، ظاہر میں اپنے پورے خاندان والوں کو بلاؤں گا تو مولوی صاحب کو بھی بلاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آئندہ جو مسقط میں دعوت ہو آپ مجھے بھی بلائیں، کہیں آپ اس کو میسیج بٹوین دا لائنز مت سمجھیے۔ جو یہ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو دین پہنچائیے، خبردار کیجیے۔ اب تیسرا اسٹیج آیا، تیسرا اسٹیج میں اب یہ ہے فصدع بما تؤمر، ڈنکے کی چوٹ پر جو دین آپ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس کو پہنچا دیا۔ یہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ عربوں کا طریقہ تھا جب کسی بستی پر دشمن کا حملہ ہو جاتا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی، اس کے لیے ایک آدمی اوپر چڑھ جاتا، اپنے کپڑے پورے پھاڑ لیتا، اپنے آپ کو زخمی کر لیتا اور بڑی زور سے پکارتا، یا صباح، صبح کا خطر۔ اور وہ دھاڑ، وہ چیخ، وہ پکار اتنی خطرناک ہوتی کہ بستی میں جس کے کانوں تک وہ آواز اونچائی سے جاتی، ہر گھر کا آدمی بھاگا دوڑا آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ تو برقرار رکھا، لیکن وہ پورا سسٹم پر چینج کر دیا۔ اب وہ کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو ننگا کر دینا، زخمی کر دینا، یہ تمام بند کر دیا، جس لیے کہ اسلام بڑا حیا کا، بڑا وزادار، نفاست کا، تہذیب کا دین ہے۔ البتہ اس آواز کو آپ نے برقرار رکھا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ایک آواز لگائی، یا صباح، صبح کا خطرہ۔ مکے میں جس کے کانوں میں آواز گئی، ایک تو یہ کہ آواز جانی پہچانی ہے، اور یہ آواز قابل بھروسہ اور اعتماد کی، یہ تو صادق کی آواز ہے، یہ تو امین کی آواز ہے۔ تو جس گھر میں جس کے پاس آواز گئی وہ خود آیا یا آپ نے کسی آدمی کو بھیج دیا۔ ودن نو ٹائم ایک بڑی تعداد اس پہاڑی صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو، سب کو دیکھ کر حیران ہے، پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت 43 سال 43 ایئرس کے ہو چکے ہیں، اور بڑا اچھا تجربہ ہے، تعلقات بڑے اچھے ہیں، عزت احترام ہے آپ کا، آپ کے فیصلوں کو قوم قبول کرتی ہے، محبت کرتی ہے، چاہتی ہے، عزت کرتی ہے آپ کی۔
آپ پر اتنا اعتماد بھروسہ کہ قیمتی قیمتی مال لے کر آ کر رکھا دیں گے اس اعتماد پر کہ ہم 10 سال بعد بھی لے جائیں گے تو یہ ایز اٹ از ہم کو مل جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ آ جاؤ کل آپ بعد میں دیں گے. اتنا آخر اچانک کیوں بلایا ہم؟ اللہ دراصل اپنے نبی کی تصدیق کرانا چاہتا ہے مشرکین مکہ سے کہ جو ہستی تمہاری دنیا کے معاملات میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی کیا وہ خدا کا نام لے کے جھوٹ کہہ سکتی ہے؟ جب جمع ہو گئے لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا, لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے, ظاہر پہاڑی کے ایک جانب قوم جمع ہے, اس کے پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہا پہاڑی کے پیچھے کیا, اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, میری بات مانو گے؟ پوری قوم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ نے آج تک جھوٹ نہیں کہا, آپ کی بات پر بھروسہ کیا جائے گا, اعتماد کیا جائے گا. یہ اللہ تصدیق کرا رہا ہے اس قوم سے کہ تمہاری پوری قوم میں اللہ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو اس کے ریزننگ کیا ہے کہ پوری قوم ان پر بھروسہ کرتی ہے, اعتماد کرتی ہے, ان کو سچا امانتدار مانتی ہے. دوسرے کسی لیڈر کے بارے میں تمہارا خیال یہ نہیں, دوسرے کسی مکے کے سردار کے بارے میں تمہاری یہ رائے نہیں. یہ اللہ دلیل کے ساتھ ان کے سامنے بات ہے. اب جب قوم کا یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. ابھی جملہ ادا نہیں ہوا, دور سے ایک پتھر آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا, زخمی ہو گئے, خون بہنے لگا, اور پتھر پھینک کر مارنے والے نے دور سے پکار کر کہا تبّن لک, تم نامراد ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, تباہ ہو جاؤ. لہٰذا جماعت یہ کام کے لیے اتنی صبح نیند خراب کر کے ہم کو بولے کہ ایک عذاب آئے گا اس سے تم ہم کو ڈرا رہے, اس کے لیے جمع کریں, اتنی صبح نہیں ہوگا. ورنہ جو مالدار لوگ تھے وہ اپنے وقت پر اٹھتے, غلام اٹھتے, کام کرتے, غریب آدمی ہوتے کھیتوں میں جاتے. جو مالدار دولت مند تھے وہ تم نے ٹھاٹ سے اٹھ کے 9-10 بجے اطمینان سے آئیں گے کعبہ کے پاس اپنے درباروں کو, اپنی محفلوں کو جمانے کے لیے. اب اس کو بڑھانا کون تھا؟ چچا, پتھر مارنے والا آپ کا چچا. یہ وہ چچا ہے جو 43 سال پہلے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیز, اس کی کنیز نے آ کر یہ خوشخبری دی تمہارے بھائی جن کا انتقال ہوا ہے عبداللہ, ان کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو اتنا خوش ہوا کہ انگلی کے اشارے سے اس نے کہا کہ آزاد, بس اتنا اشارہ کیا. غلام کو آزاد کرنے کے لیے اسلام میں اشارہ کافی ہے, اسلام میں طلاق دینے کے لیے اشارہ کافی ہے, اور یہ احتیاط کی ضرورت ہے. شادی شدہ ہوں اشارے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, اشارے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ کنیز کو آزاد کر دیا, اور وہی شخص 43 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں, پتھر پھینک کر مارتا ہے, آپ کو زخمی کر دیتا ہے, اور الفاظ کیا استعمال کیے؟ تبّن لک. اللہ نے اس کے الفاظ کو ریکارڈ کر لیا, اور پورے 7 سال کے بعد میں جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور یہ کعبۃ اللہ کا متولی بنا, بنو ہاشم کا سردار بنا, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے گزر گیا, اللہ نے وہی الفاظ استعمال کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ, ناکام نامراد وہ ہوا. سیصلی نارا ذات لہب, یقیناً وہ جلسہ دینے والی آگ میں, شعلہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا. اس کی بیوی بھی, دونوں شوہر اور بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہو گئے. یہ تو بہت بات کی بات ہے. اب یہ سورہ 10ویں سال 11ویں سال نازل ہو, ابھی تو ہم 4تھے سال میں چل رہے ہیں. تو تیسرا حکم دنیا والوں کے سامنے تدریج, گریجول, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے. تو تبلیغ کا پہلا طریقہ کو انفسکم, پہلے اپنی اصلاح ہو, اہلیکم نارا, اپنے قریبی رشتہ داروں کی. ٹھیک اسی وقت دوسرے اسٹیپ میں انذر عشیرتکم اقربین, اپنے قرابت داروں, رشتہ داروں, باپ کے رشتہ دار ددیال والے, ماں کے رشتہ دار ننیال والے. اب آج چونکہ سارے شادی شدہ تقریباً بیٹھے ہوئے, سسرال والے, یہ بھی ہمیں بیوی کے خاندان والے بھی ہیں. پھر ہماری ذمہ داریوں کے تحت ہوں, خون کے رشتہ دار تو پہلے ہی آ چکے ہیں, اب یہ دوسرے قرابت دار آئے ہیں. اور تیسرے نمبر پر
فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکے کی چوٹ پر تمہارے جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کر کے دنیا کے لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچاؤ۔ ابھی ضمن میں ایک مختصر سورہ 30 آیتوں کا اللہ نے نازل فرمایا۔ اس سورہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی اور اس کے فرمایا کہ یہ سورہ قرآن کا چراغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قرآن کے سوروں کو کچھ اپنے طور پہ بھی نام دیے، اللہ نے نام دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام دیے۔ یہ ہے سورۃ الملک، اس کے بڑے فائدے ہیں اس کی تلاوت کے، آخرت میں بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الملک مصباح القرآن، یہ قرآن کا چراغ ہے، یہ نام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسا کہ سورہ رحمان کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسا دلہن کو سجایا جاتا ہے زیورات سے، میک اپ سے، خوبصورتی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ سے اور آواز کی لے سے، ردم سے اس کو سنوارا ہے۔ تو بعض سوروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیے ہیں جن کا وقتاً فوقتاً تذکرہ کریں۔ اب ایک سورہ نازل کیا گیا جس میں عمومی طور پر عام باتیں ہیں، اب دنیا والوں کو اس کائنات میں انسان کے اور جن کے وجود کا مقصد بتاؤ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمانوں کی حکمرانی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ تمہیں یبلوکم، تمہیں آزمائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں نہیں تھے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ زمانے کے بعد میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات مزید 100 سال کے بعد میں انشاءاللہ نہیں رہے، میں بھی نہیں چاہتا آپ بھی مت جاؤ 100 سال کے بعد۔ ہم یہ دعا میرے لیے مت کرو، خدا کے لیے میرے لیے آئندہ 1.5-2 سال کافی، 100 ایئرس، اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ نہیں رہے۔ جیسے کہ ہم سے پہلے دو نسلیں، اب کسی کے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی ایمان کی دولت دے، دادا نہیں ہیں، دادا اگر کسی کے اتفاق سے ہیں تو پردادا نہیں ہیں، تو دادا جن کے ذریعے وجود میں ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ تو پتا چلا وہ کسی ایسی راہ کے مسافر بن چکے ہیں کہ اس راستے پر جانے والا کوئی دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا۔ یا الہی کون سی منزل ہے وہ جو گیا واپس ادھر آتا نہیں، اس طرف جانے والا پھر کبھی آج تک پلٹ کے نہیں آیا۔ جس نے ایک بار موت کا مزہ چکھ لیا اب وہ اپنی قبروں میں ہیں، ان کی روحیں فرشتوں کے پاس محفوظ ہیں۔ تم کو ہم نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آنکھ اٹھاؤ اور اٹھا کر دیکھو۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ مسلمان سائنس پہ کیا غور کریں گے، کائنات پہ کیا غور کریں گے، ایسٹرولوجی پہ کیا غور کریں گے، کہ کائنات پہ کتنے تارے ہیں، کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے پلانیٹس ہیں، کتنے نظام شمسی ہیں، سولار سسٹمز کتنے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سائنس کون ترقی کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے، علم کی بھیک مانگنے کے لیے یورپ، بغداد کو، غرناطہ کو، استنبول کو اور اسپین کو، مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنے 500 سال پہلے آتا تھا، آج وہ لوگ دنیا کی ترقی کر رہے ہیں۔ یہ علم انہوں نے ہمارے پاس سے حاصل کیا، یہ ان کا نہیں ہے، یورپ کا علم نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا، اپنے باپ دادا کی کتابوں کو یورپ کے میوزیم میں دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں سے علم بھی حاصل کیا اور ان کے خزانوں کو وہ یہاں سے چوری کر کے لے گئے، چوری کر کے باخبر لے گئے۔ دیکھیں یونیورسٹی کے زمانے میں اچانک لندن سے آکسفورڈ کا ایک پروفیسر آیا تو ہم کالج میں بلا دیا، اس کو یونیورسٹی میں ایم اے کر رہے تھے، وہ بلا دیا۔ وہ بات چیت کے دوران میں اس نے بتایا حیدرآباد دکن کے ایک شاعر دکنی زبان کے گزرے ہیں جو اردو کی ابتدائی شکل ہے، ولی دکنی، اورنگ آباد کے رہنے والے۔ انہوں نے جو کلام دکنی زبان میں مرتب کیا، اس کا مخطوطہ، اس کا مینuscript لندن کی یونیورسٹی میوزیم کے اندر رکھا ہوا۔ آپ کیا خیال ہے، خرید کے لے گئے؟ یہ سب چوری کر کے لے گئے۔
لیکن انہوں نے چوری کر کے لے جا کے ڈیکوریٹو پیس بنا کے نہیں رکھا ہے. انہوں نے پریکٹس کیا، اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، ریسرچ کیا ہے، ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. وہ دنیا میں اس لیے ترقی میں آگے نکل گئے. ہم نے ہر چیز کو تبر اس قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام نے ترقی کی. مسلمان سائنٹسٹ اس قرآن سے چمٹے ہوئے تھے، میتھمیٹیشین چمٹے ہوئے تھے، فزیشین چمٹے ہوئے تھے، سرجنز. ایک پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ آپ دنیا میں جتنی ترقی کی کہیں نہ کہیں کسی مسلمان کا ہاتھ ملے گا آپ کو. اس کی بیسک ایجوکیشن آپ کو ملے گی. جس کو ڈیولپ کرنے والے یہ بات کے لوگ. لیکن ہم نے وہ جو کتاب علم کا، علوم کا جو سر چشمہ تھا، جو مرکز منبع تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے ہم دنیا کی ترقی سے چلے گئے. انہیں یہ قوم یہ بناتی ہے، یہ قوم یہ بناتی ہے، یہ قوم مسلمان قوم کیا بناتی ہے؟ ڈپلیکیٹ بنا کے چھاپا لگاتی ہے. بلکہ ڈپلیکیٹ بھی نہیں بناتی آج کل. ان کی چیز کو بلکہ خرید لے کر اپنے چھاپا لگا کر بیچ دیتی ہے، بناتی کچھ بھی نہیں. ہمارے ملکوں میں، مسلم ملکوں میں کیا کیا بن رہا ہے؟ دوسروں کی تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کوئی چیز ڈھنگ کی بنتی ہے، لیٹسٹ سائنس کی کوئی چیز ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی بنتی ہے بھی تو چوری کی نقل کے ذریعے. وہ برین، حالانکہ ذہن ہے ہر چیز. اللہ فرما رہا ہے اس کائنات پہ نظر دوڑا کے دیکھو، ہل تری من فطور، اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی، کوئی نقص کوئی پاؤ گے تم؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام ہو کر لوٹے. اللہ کی کائنات میں رتی برابر تم کسی قسم کی کمی کمزوری نہیں پاؤ. دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین نے کہا کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی سب سے بڑا میتھمیٹیشین تھا. جس چیز کو جہاں پر رکھا ہے پورا ناپ تول کے فاصلے پر رکھا ہے، ایک چیز اپنی جگہ سے ہل جائے یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تب یہ تمام چیزیں، کروڑوں سیارے اور یہ تمام چیزیں فضا میں تیر رہی ہیں، کوئی اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی نہیں ہے. اور یہی بات سورہ یاسین میں اور دوسرے مقام پر قرآن کہہ چکا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کائنات کی ہر چیز فضا میں تیر رہی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ایک چیز دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. کروڑوں سیارے ہمارے زمین کے اطراف میں سے گھوم رہے. کبھی ہوا کیا؟ کبھی کولیپس نہیں ہوا. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا قیامت آئے، اس وقت ہوگا. اب ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے سجایا ہے اور وہاں شیاطین کے لیے ہم نے آگ کے گولے مارنے کا بندوبست کیا ہے. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دوزخ وہاں کی فوج، فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں ہے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آئے تھے خبردار کرنے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. پھر ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اب وہ خدا کے دربار میں پہنچ کر فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف، کنفیشن کریں گے. لیکن اللہ فرمائے گا سخت دور ہو ہماری نظروں سے، اب تمہاری معذرت کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچانے والی. اس کے برخلاف ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو خدا کو دیکھے بغیر ایمان لا لیے، نبی کو دیکھے بغیر ہم ایمان لائے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن کے نزول کو دیکھا، وحی آنے کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا، تابعین، تبع تابعین، کس کو دیکھا ہم نے؟ لیکن پھر بھی ہم ایمان لائے. اللہ فرمانا کچھ چیزیں غیب کی ہوں گی تمہیں ایمان لانا پڑے گا. یہ میتھمیٹکس کا اصول لے لو کہ جب تک تم سپوز نہیں کرو گے تمہارا فارمولا کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہمیشہ میتھمیٹکس کے اصول کے سپوز کرنا پڑے گا the value of x is something، جب ورنہ آپ کا فارمولا کام نہیں کرتا. تو یہاں سپوز کرو کہ ایک ہستی ہے، اس کے بعد میں یہ پوری قرآن کی تعلیمات پڑھو، تمہاری سمجھ میں آئے. قرآن مسلمانوں کو خود حکم دے رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، جو دل سے پہلے ہی سے خدا کو ماننے سے پہلے بھی کسی ہستی سے، کائنات کی سپر پاور سے ڈرتے ہیں. ان کی شرط کیا رکھے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی شرط کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. بغیر غیب پر ایمان لائے بغیر تم یہ تمام باتیں، عبادات، رسومات، دنیا کے معاملات، حرام حلال، یہ تمہارے لیے بیکار چیزیں. پہلے تو کچھ ہستی پر ایمان لاؤ تو اس کے بعد میں بات بنے گی. اب وہ لوگ دوزخی کہیں گے لو کننا نسمع، ہم نے کہا دنیا میں کسی کی سن لی ہوتی، اور ناقل کیا اپنی دماغ کو، عقل کو استعمال کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر،
آج ہم دوزخی نہیں ہوتے. اللہ کون ہے؟ دیکھو اللہ وہ ہے جو تمہارے آہستہ کہو یا زور سے کہو تمہاری ہر بات اللہ کے علم میں ہے. انہ علیم بذات الصدور. نہ صرف تمہارے ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات، ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی پڑھ لیتا ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. وہ لطیف الخبیر. اللہ نے اپنے نام اور اپنی صفات بتائی ہے یہاں پر. اس نے زمین بنائی ہے جو تمہیں لے کر گھوم رہی ہے، اسی سے رزق بھی دیا ہے، اسی میں مر کر جاؤ گے، اسی میں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اگر آسمان کے کچھ ٹکڑے تم پر اچانک گر جائیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ زمین تمہیں لے کر ڈھلک جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، دیکھو ہماری وارننگ کیسی تھی، کیسے عذاب آئے. آسمان پہ نظر کرو، یہ پرندے توڑ رہے ہیں، ان کو کون تھام کے رکھا ہے؟ اللہ کا حکم. پہلے تو پرندے تھے، اب تو آپ کے لوہے کے پرندے ہیں جن میں آپ اور ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، 40-40 کلو وزن رکھ لیں گے. یہ پرندے بھی اڑنے والے ہی ہیں نا، اڑنے والی چیز کو پرندہ کہتے ہیں، پر والے کو پرندہ. تو پھر یہ تو لوہے کے پرندے بھی گھوم رہے ہیں. یہ تو لوہے کے پرندے ہیں، 300 آدمیوں کو بٹھائے ہوئے ہیں ایئر بس میں. 300-350 آدمی پلس ویٹ ان کا رکھ لیے 30 kg 40 kg ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور ودن نو ٹائم، چند گھنٹوں میں جو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے طے کر. ان کو تھاما ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے کون؟ اللہ دیا ہوا ہے یا اور کون؟ جیسے کہ میں گھر سے نکلا تو میرے لال ناڑا اور اس کے اوپر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم منقش کام کرا ہوا، اس کے بیچ میں 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے کے اتنے بہت سے امام ضامن مانے. تو یہ اب ضمانت کس کے حوالے کر دیا میری؟ اللہ کے نہیں، رسول کے نہیں، صدیق کے نہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کے نہیں. کس کے؟ امام ضامن. کوئی نام سنے آپ لوگ؟ کوئی ہمارے بزرگان دین میں اہل سنت اور جماعت میں کوئی امام ضامن بھی گزرے؟ کسی کا نام سنے؟ امام ابو حنیفہ سنے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ایسے علماء دین کے امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابن ماجہ، احادیث کے ائمہ کے ہم نے ذکر سے. یہ امام ضامن کون؟ یہ پتہ نہیں. یہ صاحب ضمانت دیتے ہیں کہ 1 روپے کا آپ سکہ ہاتھ پہ باندھ لو تو آپ کا سفر پورا. تو پھر یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا ان میں ایک بھی بننے والا نہیں رہتا؟ یہ جو ایکسیڈنٹ والے جہاز ہوتے ہیں، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز میں، ان میں کوئی بندہ ہوا نہیں رہتا میرے خیال میں. تبھی کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ورنہ وہ 1 روپیہ 5 روپے. اچھا کرنا کیا؟ وہ لے کے آ کے یہاں پہ جمع کرے، 15-16 روپے جمع ہو گئے. اب وہ پہلے تو حساب کرے، خالو بھائی یہ بانے تھے تو اس میں 2 روپے لکھے، امی بانے تو 5 والا نوٹ تھا. وہ دور کے رشتے دار تھے، 98 ڈالے ہوں. کیا کمینے ہیں، بانے تو بھی 98. اب یہ کیوں حساب کیلکولیشن ہو رہا ہے؟ جب میں چھٹی جاؤں گا تو اسی حساب سے سب کو تحفے لے جاؤں گا. یہ انسانی ذہن بھی بڑا ٹپیکل ہے، کدھر کی بات کو کدھر لے جا کے ملا دیتا ہے. ابھی جانے کچھ ابھی پہنچے ہیں مسقط میں، ابھی جائیں گے 1 سال کے بعد میں چھٹی منانے، لیکن کیلکولیشن ابھی چل رہا. وہاں پہ کون کیا کراتا ہے، ایئرپورٹ پہ کون آئے تھے، ہار کون پینا ہے. خدا پر بھروسہ کم، دنیا پر بھروسہ زیادہ ہے. آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ تمہارا رزق، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، نگاہیں دی ہیں، دل دیے ہیں، لیکن تم میں سے کم لوگ ہو جو ان صلاحیتوں کا شکر ادا کرتے ہو. اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب تمہیں اثر نو زندہ کیا جائے گا. تو وہ پلٹا کے اترا کے پوچھتے ہیں متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کون سا دن، کون سی تاریخ. اور یقین مانیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ آج سے 1000 سال بعد یہ دن یہ تاریخ، تو اس زمانے کے لوگ 1000 سال تک زندہ رہیں گے؟ صرف بولتے رہیں گے. چلیے 1000 سال آ گئے. اب دیکھیے نا گزشتہ سال میں بڑی ہنگامہ تھا کہ یہ دسمبر کی 14 تاریخ کو قیامت آنے والی ہے. اب جن ہمارا ایمان نہیں تھا، ہم نے اس پہ توجہ نہیں تھی، جو لوگوں نے مان لیا تھا انہوں نے کیا تیاری کی بتائیے. سب برائیوں سے بات ہو کہ دنیا میں برائیاں رک گئی، بلکہ وہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے. 14 بولے نا، آج تو 12 ہے، کل تو 13 ہے. اچھا 14 کو کیا ٹائم بولے؟ 2 بجے. ابھی تو 10 بجے صبح میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. 1:30 بج رہا، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. اب 2 بجے فرض کریے 2 بجے اچانک کوئی چیز ہو گئی، اس وقت بندہ کیا کرے؟ ذرا تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیے. اچانک کوئی چیز اس وقت 2 بجے ہو گئی جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اب تو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا نا، اس کے باوجود کس نے کیا تیاری کی ہے؟
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ علم خالصتاً قیامت کا صرف اللہ کو معلوم ہے، نہ فرشتوں کے سردار جبرائیل کو معلوم ہے، نہ نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے. قل انما العلم عند اللہ، یہ خالص علم اللہ کے پاس. وانما انا نذیر مبین. آخری آیت مکے والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تھی. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم من ماء معین. یہ جو تمہارے کنووں کا پانی ہے جس کو تم نے کھودا ہے تو پانی تھوڑی سطح سے جا کر نیچے نکل گیا، اس کو اللہ زمین کے اندر اور اتار دے. اب اس زمانے میں تو ڈرلنگ مشینز تھے. یہ پانی نکال کے دوبارہ کون تمہیں پینے کے لیے دے گا؟ یہ لوکل مثال دی گئی. یہ پانی کا فوندان تھا. صحرا میں پانی نہیں ملتا. بعض مقامات پر اس کے لیے آج کا علم قرآن دے رہا ہے، جیولوجی کا علم دے رہا ہے. آج کا جیولوجسٹ آپ کو تحقیق کر کے بتا دیں کہ کس جگہ پانی ملے گا، کس جگہ پیٹرول ملے گا، کس جگہ گیس ملے گی. یہ علم قرآن کا ہے. کتنے مسلمان بچے جیولوجسٹ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا کہ 70 علوم پہلے سیکھ لو اس کے بعد میں قرآن پڑھنے کو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے قرآن پڑھو، ہو سکتا ہے 70 میں سے کچھ علوم اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی خاص ذہن ہے، کوئی خاص آپ کے اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی ہے، آپ کا ذہن اس ٹریک پر جا کر آپ دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر دیں گے. اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی توقع رکھیں. تو یہ مکہ مکرمہ کا 4تھا سال ہے اور تبلیغ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ نازل کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار باہر آ کر اب اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک بار حضرت عباس بیٹھے ہیں کعبے کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کونے میں نماز پڑھنے لگے. ذری دیر کے بعد میں حضرت خدیجہ آئی. گوشے پردے کا ابھی لباس ابھی اہتمام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہ کر وہ نماز پڑھی. پھر ذری 2 منٹ گزرے، حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے، وہ ان کے پیچھے کھڑے رہ گئے. تو حضرت عباس کے جو ایمان نہیں لائے، حضرت عباس چچا، ان کے دوست جو باہر سے آتا اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا عبادت کا کون سا طریقہ ہے، کیا ہو گیا؟ جو کہ اسلام کھل کر سامنے آ گیا ہے. اسلام رسول اللہ نے دعوت دی نا، گھر پر کھانے کی دعوت دی، پھر پہاڑی خطبہ دیا. تو مکے کے لوگوں کا پتہ چل چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے خیالات عبادات کے نام پر، عقیدے کے نام پر کوئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں. اتنا پتہ چل گیا. حضرت عباس نے کہا کہ بھئی میرے بھتیجے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے اور عبادت کا ایک خاص طریقہ بنایا ہے، تو اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں. کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں. کسی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم عمر تھا، وہ مکے کا بڑا ذہین انسان، بہت ہی جینیس، ابو الحکم، اس کو جا کر کہا کہ بھائی میں نے تمہارے دوست کو دیکھا ہے کہ آج وہ عجیب و غریب طریقے سے عبادت کر رہے تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ کبھی کھڑے رہ جاتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر اپنی پیشانی کو اور ناک کو زمین پہ لگا دیتے ہیں، مٹی پہ لگا دیتے ہیں. یہ طریقہ تو ہمارا نہیں ہے. تو یہ سن کر ابو جہل کو بڑا غصہ، اس نے کہا کہ ابو الحکم، اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ ایسے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خدا کی قسم ان کی گردن پر پیر رکھ کر مسل دوں گا. نعوذ باللہ من ذلک. اتنی بڑی بات کہتی، کہنے کو تو کہتی. اور چند دنوں بعد وہ واقعہ پیش آ گیا. ایک دن وہ آیا ادھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا ایسا ایسا کرو کہ ادھر کو پڑھے. لیکن لوگوں کو بھی ذرا جلتی پہ تیل چھڑکنے کی عادت رہی ہے. جہاں کچھ نہیں رہتا وہاں پہ لڑانے کا. پہلے ہم سمجھتے تھے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آج کل مردوں میں بھی کافی ہے. دفتروں میں، کمپنیوں کے اندر آج کل ادھر سے اس کی بات دیکھ جا کے انہیں ایسا کر رہا، باس کو سنا دیے، باس کیا بولا کہ اس کو سنا دیے، دونوں کے بیچ میں لڑا، جھگڑوں کی بات. اب لوگوں کو بھی وہاں پہ تیل چھڑکنا تھا. اب انہوں نے لگا دیا. اب ابو جہل جب دیکھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر کچھ پڑھ رہے ہیں، منہ میں بول رہے ہیں، پھر اچانک آپ چلے گئے، پھر اس کے بعد کھڑے رہے، پھر سجدے میں گئے، بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور کوشش کی کہ آپ کی گردن مبارک پر پیر رکھے. ابھی قریب پہنچا تھا. اچھا یہ منظر دیکھ کر جو اطراف کے لوگ ہیں وہ بڑے عجیب حیرانی کے عالم میں دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے. ذرا دیکھو مزہ.
ان کے لیے تو ایک تفریح ہے، مزے کا سامان ہے. اب کیا ہوتا ہے دیکھو کہ یہ مکے کی انتہائی محبوب شخصیت ہے، ابو لہب مشہور شخصیت ہے، یہ محبوب ہے، یہ مشہور ہے. یہ محبوب کیوں نہیں ہوا؟ ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال مار کے کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے. لہذا دولت مند ہونے کے باوجود اچھے کیریکٹر کا نہیں ہے، دولت نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کیریکٹر کے ہیں. فرق ہے. اللہ نے جو نبی بنانا ہے، نیک انسان بنانا ہے، وہ کیریکٹر کی بنیاد پہ ہے، دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے. کیریکٹر موسیٰ علیہ السلام کا تھا، دولت پھر ان کے پاس تھی، محل تھا، سونے چاندی کے زیور تھے اس کے پاس. بڑی تیزی سے آگے بڑھا، لوگ دیکھ رہے ہیں. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، ہیبت زدہ ہو گیا، بڑی تیزی سے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچاتے ہوئے پیچھے رکھ رہا ہے. اب بعض صحابہ کرام نے پوچھا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایسا ابو جہل آگے بڑھ رہا تھا، اچانک پیچھے ہٹ گیا. فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، اگر وہ مجھے چھو لیتا تو اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے. خود ابو جہل سے پوچھا گیا کیا ہو گیا بھائی، بڑے ڈینگے مارے تھے، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، کرے کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں، ان کے قریب گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ زبردست قسم کا اونٹ ہے، اور اگر میں آگے بڑھوں گا تو مجھے کچا چبا جائے گا. وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا، اس لیے میں بھاگ گیا. اب ایسے موقع پر سورہ الق کی بقایا 14 آیتیں اللہ نے اب اتاری. اسی دوران ایک موقع ہوا، ایک آدمی سامان بیچنے کے لیے آیا، مکے والوں کو ذرا مسئلہ پیش آیا. ابو جہل نے سامان خرید لیا، اونٹ خرید لیا، اس کا پیسے نہیں دیے. اب وہ بیچارہ مکے والوں میں، بھائی آپ پیسے دلاتا کرنے بھی ہم نے دلاتے. ابو جہل کا بڑا مقام، بلکہ کسی نے شرح سے کہا کہ وہ جو صاحب کونے بیٹھے نا ان کے پاس جاؤ، انہوں دلا سکتے، بس ایک ہی انہوں دلا سکتے. اب لوگوں کو شرح چکی، ذرا ابو جہل کے ساتھ ذرا ایک، وہ بیچارہ نیا بستی میں، اس کو معلوم نہیں کہ کون ہے. وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، جا کر کہا کہ حضرت میں بستی میں نیا ہوں، سامان بیچنے آیا، یہ میرا اونٹ ہے، وہ خرید کر لے گیا لیکن پیسے نہیں دیا. اس نے نقشہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فوری گیا، کھٹ کے تشریف لے گئے. ابو جہل کے در پہ دروازے پہ کھٹکا دیا، باہر آیا. جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چہرے کا رنگ فرق پڑ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پیسے واپس کرو. ابھی آیا، اندر گیا، پیسے لایا، دے دیا. وہ شخص پیسے لے کر چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے پھر ایسی حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرنا. تو لکھو اب اکڑ کر کہہ رہا کہ آخر کس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ ہے؟ میرا جتھا ہے یہاں پر مکے کے اندر، میرا گروپ ہے، میرا قبیلہ ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ قبیلے کے سردار ہے، نہ جتھا ہے، نہ کچھ ہے. اللہ نے اب سورہ اتارا، سورہ اللہ، اور اس میں اس کی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ان 10 آیتوں 5 آیتوں کے بعد میں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان بڑا باغی ہے. الراستغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ کسی کی حاجت کی نہیں، تجھے ہر مرحلے پر حاجت ہے. پیدا ہوا ماں باپ کی حاجت ہے، پیٹ بھرنے کے لیے، تیری پرورش کرنے، پالنے کے لیے، کپڑے سر چھپانے کے لیے، چھت مہیا کرنے کے لیے. ذرا بڑا ہوا استاد کی ضرورت ہے، پھر کسی کی حاجت ہے، کوئی علم سکھائے گا، چلیے کوئی علم نہیں سکھایا، ہنر سکھائے گا، کچھ نہ کچھ کام تو سکھائے نا پیٹ بھرنے کے لیے. پھر کسی کی حاجت ہے، نوکری کون دے گا؟ کوئی نوکری دے گا ہر مرحلے پر. پھر کسی کی حاجت ہے، اب میں کما بھی رہا ہوں، گھر والی چاہیے، کوئی بیٹی دے گا. زندگی میں انسان کسی نہ کسی سے حاجت طلب کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے اور دوسروں کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ بندہ بے نیاز نہیں ہے، محتاج ہے. الراستغنا انا اللہ ربک رجع، تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف آنا ہے. ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اب میرے تم نے دیکھا اس کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے والا ہے اس کو روکتا ہے. ابو جہل نے کہا نا کہ میں اس عبادت کو دیکھوں گا تو روک دوں گا. ارایت ان کان علی الہدی، ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھنے والا میرا بندہ ہدایت کے راستے پر ہو، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو تقوی کی، نیکی کی بات سکھا رہا ہو، حکم دے رہا. ارایت ان کذب وتولی، اور دیکھا اس شخص کے کیریکٹر کو، اس کیریکٹر کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس ابو جہل کے کیریکٹر کو دیکھو، جھٹلا رہا ہے، منہ موڑا ہے اللہ کی بات سے. کیا ابو جہل نہیں جانتا؟ علم بان اللہ یرا، ابو جہل نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنے سے آپ سے پوچھا ہوں، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ پھر ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. ہم تمام خواتین حضرات بیٹھ کے سن رہے ہیں،
اگر یہ جملہ سب کے لیے تو ہمارے لیے بھی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ، نسوم بناسیہ، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑیں گے. کیسی پیشانی؟ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹے کی پیشانی ہے، دغا باز کی پیشانی ہے، دھوکے باز کی پیشانی ہے. تو کہتا ہے کہ مکے میں تیرے بڑے گروہ ہیں، تیرا جتھا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اپنی پارٹی کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی اپنی پارٹی کو بلائیں گے، ہمارے فرشتے آ جائیں گے. ہر چیز اللہ کی فوج ہے، یہ زمین اللہ کی فوج ہے. جب اللہ حکم دے تو آدمی کو زمین میں اتار لیتی. اللہ نے حکم دیا، قارون اپنے پوری جائیداد پورے مال کے ساتھ ایک وقت میں زمین میں دس گیا. زمین اللہ کی فوج ہے، ہوا اللہ کی فوج ہے. انسانوں کو بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ کر دور لے جا کر پھینک دے. بارش اللہ کی فوج ہے، تباہ کر دے، برباد کر دے. فوج کو انسانی شکل میں آنا ضروری نہیں ہے. پھر فرشتے ہیں، پھر نظر کہاں آتے ہیں؟ تو اپنی فوج کو بلا لیں، ہم اپنی فوج کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں. سجدہ کرو اپنے رب کا، چونکہ آخری آیت ہے سجدہ، اس لیے میں نے عربی تلاوت نہیں کی. اب اللہ فرما رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، چھوڑو اس کی بات. آپ سجدہ کیجئے، رب کے قریب ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیے، آپ حج کرتے وقت سجدہ کرتے ہیں؟ حج کے مناسک میں سجدہ ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت سجدہ ہے؟ روزہ رکھتے وقت سجدہ ہے؟ یا صرف نماز میں سجدہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، رب کے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرو، رب کے قریب ہو جاؤ. اور اسی چیز کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری معراج تو یہ تھی کہ اللہ نے آسمانوں پر مجھے بلایا، سدرۃ المنتہا کے آگے گیا، میں عرش پہ چلا گیا. یہ میری کیا تھی؟ معراج. تمہاری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. حدیث یاد ہوگی، آپ نے توجہ کی، 2-3 بار ذہن میں ریپیٹ کر لیا. اردو عربی کے الفاظ یاد ہو گئے. الصلاۃ معراج المومنین. 3 لفظ ہے، 3 ہی لفظ ہے. معراج آپ جانتے ہیں، صلاۃ جانتے ہیں، مومن جانتے ہیں. آپ مومن ہیں، جاننے کی ضرورت نہیں. 3 لفظ. ہمیں بہت ساری چیزیں زبانی یاد ہیں. بچے کی سالگرہ، بچے کی تاریخ پیدائش، کب پیدا ہوا، کب اس اسکول میں داخلہ دلایا، ہم کب پیدا ہوئے، ابا جان کی اب 25 سالہ سیریمنی کب ہو رہی ہے، بیگم کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ہر چیز ہم کو زبانی یاد ہے. شادی میں کیا کیا رسمیں ہوئی تھی، کون سی شادی جوتا چھپا کے گئی تھی، پورے چیزیں یاد ہیں. یاد نہیں ہے تو قرآن بھی یاد ہے الحمدللہ. یاد نہیں ہے تو حدیث یاد. دلوں کو ٹٹولیے تمام خواتین حضرات، کتنی حدیثیں یاد ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھانے کے لیے کہوں، میں نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے بولیے کتنے 5 ہے 10 ہے. دل میں جائزہ لیجیے کہ یہ وہ ہستی کا کلام ہے جو ہم کو دنیا، اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں یاد ہیں. ابا کی نصیحتیں پوری یاد ہیں، امی کی نصیحتیں یاد ہیں، استاد جو بولے یاد ہے، کتنے جملے یاد ہیں، کتابوں میں پڑھے ہوئے پرووربز یاد ہیں. پورے آدھے سے زیادہ بیٹھنے والوں کو کچھ نہ کچھ یقیناً ڈیفینیٹلی فلمی گانے تقریباً یاد ہیں. کے بعد فلموں کے تو ڈائلاگ بھی یاد ہو گئے. انارکلی ہم تجھے جینے نہیں دیں گے، سلیم مجھے مرنے نہیں دیں گے. ڈائلاگ سب کو یاد ہیں. ایسا نہیں یاد ہے کسی کو نہیں، مت کہیے آپ، یاد سب کچھ ہے. نبی کی باتیں یاد کیوں نہیں؟ پھر یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اسی کے ڈائلاگ، اس کے جملے، اس کے مکالمے، اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں. جبکہ اس کے الفاظ میں اگر ہم مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں میں برکت دے گا. ایک تو یہ ہے کہ دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے الفاظ میں مانگوں، ایک یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مانگوں. کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق پڑ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى بالإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.